الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل أيام الدنيا أيام عشرة ایام عشرہ ذوالحجہ یہ دنیا کے سب سے افضل ترین ایام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر کیا گیا عمل بنسبت دوسرے ایام کے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا عام ایام کے اندر کیا گیا جہاد والا عمل بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان ایام کے اندر کیا گیا عمل کے ثواب کے برابر۔ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فرمایا ہاں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلتا ہے فَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، اور پھر واپس نہیں لوٹتا، نہ خود آتا ہے نہ اس کا مال آتا ہے، یعنی مال اور جان دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا ہاں یہ شخص ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے اندازہ کیجئے کہ عملی شہادت اور مالی قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے جو ان ایام میں کیے گئے عمل کا مقابلہ کر سکے۔ یہ اتنے افضل ایام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور پھر ان ایام کے اندر نیکی زیادہ کرنی چاہیے اور تکبیرات کثرت کے ساتھ کہنی چاہیے، یہاں تک کہ جب یہ عشرہ شروع سے لے کر 13 تاریخ تک تکبیرات کہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے، صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے، صحابہ بھی کہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بازار میں نکل جاتے، وہاں پہ تکبیرات کہتے۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، ان ایام میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات کہو۔ یہ مخصوص وقت نہیں ہے کوئی کہ کسی مخصوص وقت میں ہی یہ تکبیرات کہنی ہے، آپ کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت لے لیں، تو اس کے لیے مخصوص وقت نہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ تکبیرات کو کثرت کے ساتھ کہنا ہے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن ہمارے ہاں جو ہے یہ یوم عرفہ کا دن بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ماضیہ و مستقبلہ، ایک اس کا ماضی گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ آنے والا۔ یہ 2 سالوں کے گناہوں کو، صغیرہ گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے ایک روزے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے
تو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اس کے لیے اور اس کے اہل خانہ کے لیے جس کی طرف سے اس نے قربانی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ نہ ناخن کاٹیں گے، نہ بال کٹوائیں گے، نہ بال کاٹیں گے۔ وہ بال سر کے ہوں، مونچھوں کے ہوں، بغلوں کے ہوں، زیر ناف ہوں، یعنی کسی بھی، نہ بال اتارے جائیں گے نہ ناخن کاٹے جائیں گے۔ جو شخص ان کو کاٹے گا، ناخن بال اتارے گا، تو وہ گناہ کرے گا، اس سے اس کی قربانی میں نقص آئے گا۔ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس طرح حج کرنے والا احرام باندھنے کے بعد پابندیوں میں آ جاتا ہے، اس کے لیے حلال کردہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا جب نماز کی حالت میں ہے تو اس پہ پابندیاں عائد ہیں، روزہ رکھنے سے پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ ایام شروع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والا یا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان پر بھی یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔